دیکھیے ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آ کر عرض کرنے لگی ہیں اللہ کے نبی، مرد لوگ تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ جی یہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ساری ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتے ہیں، اور ہم گھروں کے اندر ان کے بچوں کو پرورش کرتی رہتی ہیں، ان کو پکا کر کھلاتی رہتی ہیں، ان کی تربیت کا خیال کرتی ہیں، ان کے جان مال کی حفاظت کرتی ہیں، عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، تو ہم جہاد میں دشمن کے سامنے اس طرح راتوں کو پہرا بھی نہیں دیتی، اس طرح آ کر قتال بھی نہیں کرتی جس طرح مرد کرتے ہیں، یہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اور یہ تو مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم گھروں میں ہی نمازیں پڑھ لیتی ہیں، تو ہم تو جماعت کے ثواب سے بھی محروم ہو گئیں۔ جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا، سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچے کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مجاہد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیا کرتا ہے۔ گویا گھر کے نرم بستر پر عورت کو بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ثواب عطا فرما دیا، اور فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی کا معاملہ فرمایا۔ دیکھیں میں آپ کو ذرا تدریجاً جیسے جیسے عورت کی زندگی کے مختلف حالات ہوتے ہیں میں اس میں آپ کو عورت کے ذرا اجر و ثواب کچھ بتا دیتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اسلام نے عورت کے ساتھ کس قدر نرمی کا معاملہ کیا۔ مثلا شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر عورت بیٹی گھر میں پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے گویا رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ اگر 2 بیٹیاں ہو گئیں تو یہ باپ کے لیے رحمت بن گئیں کہ ان کا باپ جنت میں اللہ کے پیارے نبی کے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک بات۔ دوسری بات، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی عورت کنواری مر جاتی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ماں باپ کے گھر میں تھی، کنواری لڑکی تھی، فوت ہو گئی، تو یہ جب قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی قطار میں کھڑا کریں گے، شہیدوں کی قطار میں کھڑی کی جائے گی۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ یہ کنواری تھی، یہ ماں باپ کے گھر رہی، اس نے اپنی عزت و عفت کی حفاظت کی، ابھی اس نے خاوند کا گھر نہیں دیکھا، وہ عیش و آرام نہیں دیکھے جو خاوند کے ساتھ مل کر انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ محروم رہی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ مہربانی کر دی کہ اگر یہ کنوارے پن میں فوت ہو جائے گی تو اس کو شہید آخرت کا درجہ دیا جائے گا۔ دنیا میں تو شہید نہیں کہیں گے، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں کی قطار میں اس کو کھڑا کر دیں گے۔ دیکھا کتنی بڑی مہربانی اور فیور کی گئی عورت کی۔ پھر اس سے آگے قدم بڑھائیے کہ اگر اس بچی کی شادی ہو گئی اور اب یہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، تو فقہا نے مسئلہ لکھا کہ کنواری عورت 1 نماز پڑھے گی تو 1 نماز کا ثواب ملے گا، شادی شدہ ہونے کے بعد نماز پڑھے گی تو 21 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اب اس پر 2 خدمتیں ضروری ہو گئیں، ایک خاوند کی خدمت اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت، تو 2 بوجھ پڑ گئے۔ جب یہ خاوند کی خدمت کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھا نماز 1 پڑھی 21 نمازوں کا ثواب پا گئی، اللہ تعالیٰ نے یوں اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی فرما دی۔ پھر دیکھیے ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردوں کو سفارش کی ہے عورتوں کے بارے میں، فرمایا وعاشروہن بالمعروف، تم نے ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ دیکھیے آج کسی کی سفارش اس کی بہن کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی ماں کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی خالہ کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی پھوپھی کرتی ہے، عزیز و اقارب کرتے ہیں، لیکن عورتوں کی سفارش اللہ رب العزت اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں۔ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اے مردو تم نے عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ اب اگر یہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزار رہی ہے، اس کے بعد اس عورت کو امید لگ گئی، یہ پریگننٹ ہو گئی، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس لمحے اس کو حمل ہوا اسی لمحے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ اب کچھ عرصہ یہ بالکل بیماری کی حالت میں گزارے گی۔ بچے کی پیدائش کے جو 9 مہینے کا وقت ہے، یہ پورا کا پورا حمل کا زمانہ یہ تو عورت کے لیے بیماری ہی کا زمانہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرما دی کہ جیسے ہی اس کے سر پہ بوجھ پڑا اسی لمحے اللہ نے زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور اب اگر یہ اپنے بچے کو پیٹ میں لیے ہوئے پھر رہی ہے
گھر کے کام کاج کر رہی ہے اور تھکن کی وجہ سے اس کی زبان سے کراہنے کی آواز نکلتی ہے، جیسے ہوں کی آواز نکلتی ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی زبان سے تو ہوں کی آواز نکلے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ میری یہ بندی ایک بڑا بوجھ اپنے سر پر گویا اٹھائے ہوئے ہے اور اس بوجھ سے جو ہے عہدہ برآ ہو رہی ہے، اس لیے یہ تکلیف سے اس کی زبان سے ہوں نکل رہی ہے، اس کی بجائے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے۔ تو زبان سے تو ہوں نکلے گی، مگر نام اعمال میں سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا اجر لکھا جائے گا۔ پھر اگر بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا اور اس کو دردیں محسوس ہو رہی ہیں، تو وہ دردیں ایسی ہوتی ہیں کہ لگیں پھر ٹھہر گئیں، پھر لگیں پھر ٹھہر گئیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر دفعہ جو عورت کو درد محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عربی النسل غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہر درد پر، یعنی اس بچے کی پیدائش کے وقت جو دردیں اس کو محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، ہر درد پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری حدیثوں کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی ایک غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے عورت کے ساتھ کتنی نرمی کا معاملہ کیا گیا، ہر درد کے اٹھنے پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا گیا۔ اچھا، اب بچے کی پیدائش ہو گئی، اگر پیدائش کے دوران یہ عورت فوت ہو گئی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ عورت شہید مری، قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطار میں کھڑا کیا جائے گا۔ اور اگر بچہ صحیح پیدا ہو گیا، زچہ بچہ خیریت سے ہیں، تو اب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس عورت سے آ کر کہتا ہے کہ اے ماں، اب تو ایک بوجھ سے فارغ ہو چکی، اللہ تعالیٰ نے تجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جیسے تو اس دن پاک تھی جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ دیکھا، اس نے اگر اپنے بچے کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی وضع حمل کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا بڑا اجر دیا کہ اس کے پچھلے گناہوں کو اس طرح دھو دیا گیا جس طرح کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی تو اس دن معصوم تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب اگر یہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے، اس کو جو ہے اللہ اللہ کا لفظ سکھاتی ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے کہ جب بچے کو اٹھایا تو اللہ اللہ کا لفظ کہا۔ آج ہماری بہو بیٹیاں آج بچوں کے سامنے ممی کا لفظ کہیں گی، پاپا کا لفظ کہیں گی، اور کوئی زیادہ ہی ماڈرن ہوگی تو وہ کہے گی ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار۔ یہ مسئلے کا نہیں پتا کہ اگر ہم اس بچے کو، بیٹا ہو یا بیٹی، اس کے سامنے اللہ اللہ کا لفظ پڑھا کریں گے، کہا کریں گے، اور اس بچے نے سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ بولا، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس نے بچے کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے بھیجا، حتیٰ کہ وہ بچہ قرآن پاک ناظرے پڑھ گیا، تو جس لمحے وہ ناظرے قرآن پاک ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اس نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ڈالا اور وہ حافظ بن گیا یا بیٹی حافظ بن گئی، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو نور کا ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، بلکہ سورج کسی گھر میں آ جائے تو اس گھر میں اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنا کہ اس نور کے بنے ہوئے تاج میں سے روشنی ہوگی۔ لوگ حیران ہوں گے، وہ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ ان کو کہا جائے گا کہ یہ انبیاء بھی نہیں، شہداء بھی نہیں، یہ وہ کاج کرتی ہے۔ تو کام کاج کرنے پر بھی اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ مثلا چند مثالیں اس کی بھی دے دیتا ہوں۔ کون سی عورت ہے جو گھر کے اندر ڈسٹنگ کا کام نہیں کرتی، گھر کے اندر اپنے کپڑے جو ہے نہیں دھوتی، یا گھر کے اندر جو ہے وہ کھانا وغیرہ نہیں پکاتی؟ یہ کام تو سب عورتیں ہی گھر میں کرتی ہیں، اس پر بھی عورت کو اجر و ثواب عطا کیا گیا۔ ایک حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، حوالے پیش کر سکتا ہوں کہ فرمایا گیا جو عورت اپنے خاوند کے گھر میں کوئی بے ترتیب پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف فرماتے ہیں، جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ دیکھا، اب عورتیں روزانہ کتنی چیزوں کو ترتیب سے گھر میں رکھتی ہیں۔ کچن کی چیزوں کو لے لیں تو میرا خیال ہے 50 چیزوں کو تو ترتیب سے رکھتی ہوں گی، مگر نیت پر کرنے کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس نیت سے یہ کام کرنا ہے۔ آج عورتیں گھروں کو صاف کس نیت سے رکھتی ہیں؟ وہ جی لوگ کیا کہیں گے، وہ جی لوگ کہیں گے یہ تو گندی بنی رہتی ہے، وہ جی لوگ کہیں گے یہ تو بے وقوف سی ہے، وہ جی لوگ کہیں گے ان کو تو سلیقہ ہی نہیں ہے۔ جب عورت اس نیت کے ساتھ گھر کو صاف ستھرا رکھے گی تو اسے ذرا برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔
اس لیے کہ اس نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا. نیت ٹھیک کرنا یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے. آج عورتوں کو نیت کا ٹھیک کرنا ہی نہیں سکھایا جاتا کہ کس نیت کے ساتھ انہوں نے صفائی کرنی ہے. دیکھیں نیت ٹھیک ہوگی تو ثواب مل جائے گا, نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا. میں اس کو چونکہ اہم مسئلہ ہے ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر بنائے تو اپنی بیٹھک کے اندر وہ کھڑکی لگوائے, روشن دان بنوائے, مگر نیت یہ ہو کہ مجھے اس میں سے ہوا آئے گی اور روشنی آئے گی. اب اس آدمی کو ہوا اور روشنی تو ملے گی, ثواب بالکل نہیں ملے گا, اس لیے کہ جب اس نے نیت ہی ہوا اور روشنی کی تو وہ چیز اس کو مل گئی. مگر ایک دوسرا آدمی اپنی بیٹھک بنواتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ مجھے اس میں سے اذان کی آواز کمرے میں سنائی دیا کرے گی. نیت یہ کر لی کہ میں نے کھڑکی اور روشن دان اس لیے رکھا کہ اس میں سے اذان کی آواز مجھے کمرے میں آیا کرے گی. علماء نے لکھا کہ اس کو اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا, ہوا اور روشنی وہ تو اس کو مفت میں مل جائے گی. تو نیت کرنے کا فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک عورت گھر میں کھانا بنا رہی ہے. اب کھانا بناتے ہوئے اس نے سالن میں پانی ڈالنا ہے. اب پانی اس نے ڈال دیا جتنا اس نے سمجھا کہ یہ مناسب ہے گھر کے لوگوں کے لیے. اب علماء نے مسئلہ لکھا کہ جتنا مناسب تھا گھر کے سب لوگوں کے لیے اتنا پانی ڈالنے کے بعد اگر وہ ایک گھونٹ پانی اور ڈال دیتی ہے اس نیت کے ساتھ کہ شاید کوئی مہمان آ جائے, شاید ہمیں کسی پڑوسی کو کھانا دینا پڑ جائے, اس نیت کے ساتھ اگر ایک گھونٹ پانی اس نے اور سالن میں ڈال دیا, کوئی آئے یا نہ آئے اس عورت کو مہمان کا کھانا پکانے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا. اب بتائیں کون سی عورت ہے جو یہ ثواب نہیں لے سکتی؟ سب لے سکتی ہیں, مگر دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان ثوابوں سے عورتیں محروم رہ جاتی ہیں. اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو گویا عورتوں پر بھی فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں, اور یہ بیچاریاں دین سے اس طرح بے بہرا رہ جاتی ہیں کہ ان کو غسل کے فرائض کا ہی صحیح نہیں پتا. بالکل اتنی عمر کو پہنچ جاتی ہیں کہ کئی بیٹوں کی ماں بن جاتی ہیں, مگر ان کو غسل کے صحیح فرائض کا پتہ نہیں ہوتا, مسائل کا پتہ نہیں ہوتا. حالانکہ اتنی اہمیت دی گئی کہ جس طرح مرد پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے اسی طرح عورت پر بھی فرض ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ نیت کے اوپر بات منحصر ہے. جب نیت ٹھیک کر لی اب اجر و ثواب بھی ملے گا. تو گھر کی نیت آج عورتیں کس لیے, گھر کی صفائی کس لیے کرتی ہیں؟ اس لیے کرتی ہیں جی لوگ کیا کہیں گے, اور جی لوگ کہیں گے بے وقوف سی ہے, لوگ کہیں گے جی جو ہے نا اس کو ذرا ہی عقل نہیں ہے. نہیں اللہ کی بندی, تو اس لیے صفائی نہ کر بلکہ نیت یہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو سے بھی محبت کرتا ہے اور صاف ستھرا رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے. کیا مطلب؟ توبہ سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور ویسے صاف رہنے سے باہر کی صفائی ہوتی ہے. تو گویا جو آدمی باہر کی صفائی کرے گا اس سے بھی اللہ راضی, جو دل کی صفائی کرے گا اس سے بھی اللہ راضی. اب قرآن پاک کہتا ہے کہ جو صاف ستھرا رہے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے. تو عورتوں کو چاہیے کہ گھر میں جھاڑو دے رہی ہیں, ڈسٹنگ کر رہی ہیں, نیت یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی اور صفائی کو پسند فرماتے ہیں. شریعت کا حکم ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے, الطہور نصف الایمان, صفائی آدھا ایمان ہے. تو آپ دل میں نیت یہ رکھ لیا کریں کہ اس لیے گھر کی صفائی کر رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے اور پاکیزہ اور صاف رہنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اب آپ گھر کو چمکا کے رکھیں, نگینہ بنا کے رکھیں, گھر کے فرنیچر کو چمکائیں, برتنوں کو چمکائیں, کپڑوں کو دھو کے رکھیں, آپ کو ہر کام کے اوپر اجر و ثواب ملتا چلا جائے گا, کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کیا. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتی ہیں. اب بتائیے جس عورت کو اس مسئلے کا پتہ ہوگا کہ اگر میں نے گھر کی پڑی ہوئی کسی بھی بے ترتیب چیز کو اٹھا کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیا, مجھے ایک نیکی ملے گی, ایک میرا گناہ معاف ہوگا, جنت میں میرا ایک درجہ بلند ہوگا. تو یہ نیکیاں سب عورتیں کما سکتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں. وہ کون سی بیٹی ہوگی کہ جس کی شادی ہو اور وہ واپس اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے نہ آئے؟ سبھی بیٹیاں آتی ہیں, سبھی بچیاں آتی ہیں, مگر نیت کیا ہوتی ہے؟ بس میں امی سے ملنے جا رہی ہوں, اللہ اللہ خیر صلاح. یہ نہیں نیت ہوتی کہ بھئی اس عمل سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جس بچی کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے ماں باپ کی زیارت کی نیت کرے کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہوں, اور خاوند سے اجازت لے کر جائے اور دل میں یہ ہو کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کی 100 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں, 100 برائیاں گناہ معاف کر دیتے ہیں, اور جنت میں 100 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں.
اب بتائیے، ایک عورت، ایک بیٹی جو اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے اس نیت سے آ رہی ہے کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے، حدیث کا مفہوم ہر قدم اٹھانے پر 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، جنت میں 100 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اگر یہ ماں باپ کے پاس آئی اور ان کے چہرے پر اس نے عقیدت کی نظر ڈالی، محبت کی نظر ڈالی جو ماں باپ کو نصیب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر نظر ڈالنے پر اس کو ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی، جو اپنے ماں باپ کو بار بار عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی بار دیکھیں گے اتنی بار حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔